بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا مقدمۃ الشیخ کا سبق جاری و ساری تھا، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر متابع احادیث کے بارے میں کل پڑھا تھا کہ حدیث متابع کیا ہوتی ہے، متابعہ کیا ہوتی ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے جو درجات ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم نے کل کے سبق کے اندر گفتگو کی تھی۔ آج ان جو متابعات ہوتے ہیں تو ان کے لیے بعض الفاظ محدثین استعمال کرتے ہیں، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیچھے بیان کیا گیا کہ وہ اپنی صحیح بخاری کے اندر کہتے ہیں تابعہ فلان، فلاں نے اس کے اندر تابعت کی ہے، متابعت کی ہے، یا پھر کہا جاتا ہے کہ فلاں راوی نے اس کے اندر متابعت کی ہے، تو یہ محدثین کا کلام ہے۔ تو اسی طرح کبھی کبھار مثلہ کا الفاظ بھی ذکر کیا جاتا ہے، نحوہ کا لفظ بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ دو الفاظ مثلہ نحوہ، یا مثلہ و نحو، مثلہ و نحوہ، تو یہ الفاظ کبھی کبھار بولے جاتے ہیں کسی متابع حدیث کو بیان کرتے ہوئے، یا پھر کسی شاہد حدیث کو بیان کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو آج پڑھیں گے کہ مثلہ کب بولا جائے گا اور نحوہ کب بولا جاتا ہے، ان دونوں کے بولنے کے اندر کیا فرق ہوتا ہے۔ تو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں متا یستعمل مثلہ و نحوہ، اس کو مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں اور معروف بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں نے مجہول پڑھا ہے تو اس کا ترجمہ مجہول کے اعتبار سے کریں گے کہ مثلہ اور نحوہ کو کب استعمال کیا جاتا ہے، مثلہ اور نحوہ کو کب استعمال کیا جاتا ہے، یعنی دونوں کے استعمال ہونے کا مقام کیا ہے۔ تو کہتے ہیں والمتابع ان وافق الاصل فی اللفظ، وافق الاصل یہ مفعول بنے گا، والمتابع ان وافق الاصل فی اللفظ والمعنی، اگر حدیث متابع یہ متابع جو مفعول بن رہی ہے اصل کے اگر موافق ہو، کون کون سی چیزوں میں؟ لفظ کے اندر اور معنی کے اندر، الفاظ اور معنی کے اندر دونوں موافق ہوں، الفاظ بھی وہی ہو اور معنی بھی وہی ہو، تو الفاظ اور معنی میں اگر موافق ہو، متابع کے موافق ہو، تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے بولا جائے گا یقال مثلہ، تو اس کے لیے بولا جائے گا کہ یہ حدیث اسی کی مثل ہے، یقال مثلہ، تو مثلہ استعمال کیا جاتا ہے، الفاظ کے اندر بھی مطابقت ہو، معنی کے اندر بھی مطابقت ہو تو مثلہ بولا جائے گا۔ وَإِنْ وَافَقَ فِي الْمَعنَى دُونَ اللَّفْظِ يُقَالُ نَحْوَهُ، اور اگر صرف معنی کے اندر مطابقت ہو، متابع کے ساتھ مطابق موافقت رکھتا ہو، لیکن معنی کے اندر رکھتا ہو، الفاظ کے اندر مطابقت نہ ہو، موافقت نہ ہو، تو اس کے لیے نحوہ بولا جاتا ہے۔ نحو بھی اسی کو بولتے ہیں، یعنی اسی کی مثل ہے، لیکن مثال کے طور پر عربی کتب کے اندر بیان کیا جاتا ہے نا کہ نحو جاء زیدن، مثال کے طور پر نحو کو ذکر کیا جاتا ہے، تو مثلہ اور نحوہ ان دونوں کا معنی ویسے سیم ہے، لیکن جو محدثین ہیں ان دونوں کو کب استعمال کرتے ہیں، وہ انہوں نے بیان کیا کہ جب معنی اور الفاظ کے اندر مطابقت ہو، موافقت ہو، تو مثلہ بولا جائے گا، اور صرف لفظ کے اندر، صرف معنی کے اندر مطابقت ہو، لفظ کے اندر نہ ہو تو نحوہ بولا جائے گا۔ آگے متابعہ کی شرط بیان کر رہے ہیں، حدیث متابعہ کی شرط کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وَيَشْتَرِطُ فِي الْمُتَابَعَةِ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثَانِ مِنْ صَحَابِيٍّ وَاحِدٍ،
متابعہ کے اندر شرط ہے کہ وہ دونوں حدیثیں ایک ہی صحابی سے مروی ہوں. متابعہ کے اندر شرط ہے کہ وہ دونوں حدیثیں ایک ہی صحابی سے مروی ہوں. تو صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے گا. صحابی کا تعلق حضور کے ساتھ ہوتا ہے. صحابی حدیث لیتا ہے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. وہ جو دوسرے محدثین ہیں، تابعین، تبع تابعین جو ہو گئے، وہ صحابی سے حدیث لیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ متابعہ حدیث تب بنے گی، کوئی بھی روایت متابعہ تب بنے گی جب جو متابع ہے اور متابعہ ہے، اس میں فاعل اس میں مفعول دونوں کا صیغہ، متابع اور متابع، یہ دونوں جب ایک ہی صحابی سے مروی ہوں تب جا کے وہ حدیث متابعہ کے اندر متابع یا متابع بن سکے گی. تو ان دونوں کا، متابع اور متابع کا، دونوں کا ایک ہی صحابی سے مروی ہونا یہ شرط ہے. ٹھیک ہے، یہ تھی حدیث متابع. آگے کہتے ہیں شاہد. ایک حدیث کی اب قسم. اگر حدیث ایک ہی ہو، جی اگر حدیث استاد صاحب ایک ہی ہو لیکن روایت کرنے والا الگ الگ صحابی ہوں تو پھر یہ وہ مطابقت نہیں ہوگی. مطابقت نہیں ہوگی نا. الگ الگ راوی، الگ الگ صحابی تو الگ الگ ہو گئے نا. یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ صحابی ایک ہوں، الگ الگ صحابی نہ ہو، یعنی ایک ہی حدیث ہے تو ایک ہی حدیث دو صحابہ سے روایت ہے، اس کا صحابی الگ ہو گیا، اس کا صحابی الگ ہو گیا، تو دونوں صحابی الگ الگ ہیں، تو یہ متابعہ نہیں بن سکے گی، وہ شاہد بنے گی. حدیث شاہد بنے گی. وہ آگے مثال آ رہی ہے، اس کی تعریف آ رہی ہے. جی سر. ٹھیک ہے، تو شاہد کی تعریف میں بیان کرتے ہیں کہ وہ ان کانا من صحابیین یقال له شاہد. اگر وہ دونوں احادیث، کانا یہ تسمیہ کا صیغہ ہے، اس کا اسم کیا ہے؟ حدیثان. اگر وہ دونوں حدیثیں دو صحابی سے مروی ہوں، جیسے آپ نے قاسم بھائی نے کہا کہ ایک حدیث دو راویوں سے، دو صحابی سے مروی ہوں، تو وہ متابعہ نہیں بنے گی بلکہ وہ بنے گی شاہد. اگر وہ دونوں احادیث دو صحابیوں سے مروی ہوں، ایک حدیث ایک صحابی سے ہو، دوسری حدیث دوسری صحابی سے ہو، تو اس کو شاہد کہا جائے گا، اس کو متابع یا متابع نہیں کہا جائے گا. اس کی مثال بیان کرتے ہیں کہ کما یقال له شاہد من حدیث ابی ہریرہ، جس طرح بولا جاتا ہے کہ اس حدیث کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے شاہد ہیں. اس حدیث کے لیے، یعنی جو حدیث پہلے بیان کی گئی ہے، تو اس حدیث کے لیے فلاں حدیث حدیث ابو ہریرہ سے شاہد ہے، یعنی وہی حدیث جس کا راوی کوئی اور صحابی ہے، وہی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہو، مروی ہو، تو اس کے لیے بولا جاتا ہے کہ اس کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شاہد ہے. اور اسی طرح وَيُقَالُ لَهُ شَوَاهِدُ، اسی لیے اور اسی طرح یہ بھی بولا جاتا ہے کہ اس فلاں حدیث کے لیے جو اصل کے طور پر بیان کی جاتی ہے، یعنی پہلی جو حدیث ہے، پہلی حدیث کے لیے بولا جاتا ہے کہ اس کے لیے شواہد ہیں. شاہد کی جمع شواہد. تو کبھی کبھار محدثین یہ الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، لہو شواہد. شواہد یہ غیر منصرف ہے، اس لیے اس پر تنوین نہیں آئے گی. لہو شواہد، اس کے لیے شواہد ہیں. وَيَشْهَدُ بِهِ حَدِيثُ فُلَانٍ، اور کبھی کبھار محدثین یہ بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ الفاظ بھی بولے جاتے ہیں کہ اس اصل کی گواہی فلاں کی حدیث بھی دیتی ہے. یشہد بھی حدیث فلان، اس اصل کی، اس پہلی حدیث کی گواہی فلاں راوی کی حدیث بھی دیتی ہے. فلاں راوی کی حدیث گواہی دیتی ہے اس اصل کی.
تو دونوں کے اندر فرق اتنا سا ہے کہ جو متابعہ ہے اس کے اندر ایک ہی صحابی سے وہ دو روایتیں ہوتی ہیں، لیکن شاہد کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ شاہد کے اندر دو صحابی ہوتے ہیں، حدیث وہی ہوتی ہے، سیم ہی ہوتی ہے، لیکن دونوں کے راوی صحابی جو ہوتے ہیں وہ جدا جدا ہوتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں وہ اطلاقان آخرو آخران اطلاقان آخران للمتابع والشاہد، متابع اور شاہد کے لیے دو دوسرے اطلاق۔ پہلے جو تعریفیں بیان کی گئی ہیں متابع اور شاہد کی، وہ ان پر ان تعریفات پر بھی ان کا اطلاق ہوتا ہے، متابع اور شاہد کا اطلاق ان پر بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرا مفہوم دوسری تعریفات ہیں ان کے اندر بھی متابع اور شاہد کا اطلاق ہوتا ہے۔ وہ دوسرے اطلاقات کہاں کہاں پر ہوتا ہے تو وہ بیان کر رہے ہیں، وَبَعْضُهُمْ يَخُصُّونَ الْمُتَابَعَةَ وَبَعْضُهُمْ يَخُصُّونَ الْمُتَابَعَةَ بِالْمُوَافَقَةِ فِي اللَّفْظِ، اور بعض محدثین نے متابعت کو الفاظ کے اندر موافقت کے ساتھ خاص کیا ہے۔ بعض محدثین نے متابعت کو الفاظ کے اندر موافقت کے ساتھ خاص کیا ہے، یعنی الفاظ کے اندر جو احادیث کے الفاظ ہیں ان الفاظ کے اندر اگر موافقت ہو، مطابقت ہو، تو اس کو متابعہ کہا جائے گا، وہ متابعہ کے ضمر میں آئے گی، زمرے میں آئے گی۔ اور شاہد کیا ہوگی؟ وَالشَّاهِدَ فِي الْمَانَى سِوَاهُ كَانَ مِنْ صَحَابِيٍّ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ صَحَابِيَّيْنِ، اور شاہد کو، اور بعض محدثین نے، پیچھے سے ترجمہ ہوگا، اور بعض محدثین نے شاہد کو معنی کے اندر مطابقت کے ساتھ خاص کیا ہے، یعنی اگر الفاظ کے اندر جو الفاظ حدیث کے متن کے اندر ذکر کیے گئے ہیں دونوں کے اندر الفاظ سیم ہو تو اس کو متابعہ کہا جائے گا۔ اگر الفاظ سیم نہیں ہیں، الفاظ آگے پیچھے ہیں، کوئی اور الفاظ ذکر کیے گئے ہیں تو اس کو، اور معنی کے اندر مطابقت موافقت ہے تو اس کو شاہد کہا جائے گا۔ اب اس کے اندر ایک یا دو صحابی سے ہونے کی قید اور شرط نہیں ہے کہ بھائی ایک ہی صحابی سے ہو تو متابعہ ہوگی، دو صحابی سے ہو تو شاہد ہوگی، اس کے اندر پھر شرط یہ والی نہیں پائی جائے گی۔ سواء کان من صحابی واحد، اب برابر ہے کہ وہ حدیث ایک صحابی سے ہو یا دو صحابیوں سے ہو، الفاظ کے اندر مطابقت ہوگی تو متابعہ، معنی کے اندر ہوگی تو شاہد، اب وہ ایک سے ہو یا دو سے ہو یا پھر کوئی بھی اعتبار ہو تو اس کو اس اعتبار میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا اطلاق تھا، دوسرا اطلاق تھا شاہد اور متابع کے حدیث کے اندر۔ آگے تیسرا بیان کرتے ہیں، وقد یطلق الشاہد والمتابع بمعنى واحد، اور کبھی کبھار شاہد اور متابع، اور کبھی کبھی شاہد اور متابع دونوں ایک معنی کے اندر، دونوں کا ایک معنی کے اندر اطلاق ہوتا ہے، شاہد اور متابع کا ایک معنی کے اندر اطلاق ہوتا ہے، یعنی دونوں ایک ہی معنی میں بولے جاتے ہیں، اس کے اندر کوئی بھی قید نہیں ہے کہ معنی میں مطابقت ہو یا الفاظ میں مطابقت ہو یا پھر ایک صحابی سے ہو یا دو صحابیوں سے ہو، اس طرح کی کوئی بھی قید نہیں ہے، دونوں ایک دوسری کے معنی میں استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ والامر فی ذالک بین، اور اس میں بمعنی واحد میں ذالک کا مشار علیہ بتا رہے ہیں کہ اس میں، کس میں، یعنی ان دونوں کا ایک معنی میں ہونے کا جو معاملہ ہے یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے، بین، ظاہر ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔
یعنی دونوں اس کی معنی بتا رہے ہیں کہ اذ المقصود حاصل بکل منہما، یعنی چاہے شاہد ہو یا پھر متابع ہو، دونوں سے مقصود حاصل ہوتا ہے، اور وہ مقصود کیا ہے؟ وہ تقویت، تقویت دینا یا تائید دینا کسی حدیث کے ذریعے کسی حدیث کو، تو وہ دونوں کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے، چاہے شاہد ہو چاہے متابع ہو، سوام چاہے اس کو متابع کہا جائے یا شاہد کہا جائے، تو دونوں کا اطلاق ایک ہی معنی میں ہوتا ہے، اور دونوں اس چیز کا فائدہ دیتی ہیں جو مقصود ہے، اور وہ مقصود کیا ہے؟ وہ مقصود تقویت حاصل کرنا ہے، وہ مقصود تائید حاصل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج کا سبق تھا۔ آج ہم نے پڑھا، شاہد کے بارے میں بھی پڑھا، اور اسی طرح جو متابع کا احتمال تھا اس کو بھی ہم نے پڑھا۔ تو اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ